بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، ایران امریکہ اسرائیل جنگ انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کل ایک پریس کانفرنس میں ایران کو ایسی دھمکی لگائی ہے کہ ہم ایک رات میں آپ کو خاک کر دیں گے اور ابنائے حرمت کو جو ہے وہ اس کو ہر صورت میں ہم واگزار کرائیں گے. تو ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی چند ایک چیزیں میں نے آج کے ولاگ میں شامل کی ہیں، اور آخر میں پھر ٹرمپ کی اور پیوٹن کی اور ایرانی وزیر خارجہ کی کچھ تقاریر کے کلپس ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، وہ بھی آپ سنیے گا اور پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ جنگ کس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے. انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو ایک رات میں تباہ و برباد کر دیں گے، شاید وہ رات آج ہی ہو. ٹرمپ نے ایران کے ریسکیو مشن اور ابنائے حرمت ڈیڈ لائن پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران سب سے بڑے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو کامیابی سے مکمل کیا. انہوں نے جو پائلٹ واگزار کرایا، وہاں سے ریسکیو کیا، اس کے بارے میں انہوں نے پوری تفصیل بتائی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ 200 افراد کو صرف ایک فرد کو بچانے کے لیے بھیجا گیا اور ہم نے ایسا کیا اور ہمارا ساتھ قسمت نے دیا. امریکہ ایران میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور ایک ملک کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے اور وہ کل ہو سکتا ہے. امریکی صدر نے کہا کہ اس منگل ریسکیو آپریشن میں ہم کسی ایک کو پیچھے نہیں رہنے دیں گے. ہم نے ایران کی سرزمین سے امریکی پائلٹ کو ریسکیو کیا، کسی کے پاس ایسی ملٹری اور اسلحہ نہیں جو امریکہ کے پاس ہے، اور F-15 جہاز کے طیارے سے کرنل کو بحفاظت واپس لے آئے. کرنل بری طرح متاثر تھا، ایرانی افواج بری طرح زخمی کرنل کو ڈھونڈ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کرنل نے اپنے زخموں کی مرہم پٹی کی اور پہاڑ کی بلندی پر چڑھتا رہا. کرنل کی تلاش میں ہزاروں ایرانی تھے اور امریکی طیارے بھی تلاش کر رہے تھے، اور ایران کی سرزمین سے 48 گھنٹوں میں زخمی حالت میں واپس نکالا گیا. کوئی امریکی زخمی نہیں ہوا. امریکی صدر نے کہا کہ میں نے امریکی فوج کو پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا حکم دیا تھا اور ہم اپنے طیاروں کو خود تباہ کیا، کیونکہ کسی دشمن کو اس نئی ٹیکنالوجی تک نہیں جانے دینا چاہتے تھے. ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین جنگی ساز سامان ہے، آپریشن میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو سراہتا ہوں. یہ انہوں نے کل کافی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، تقریباً گھنٹے ڈیڑھ کے برابر، اور انہوں نے کہا کہ ایران کی حمایت کرنے والے بیوقوف ہیں. امریکہ اب جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں وہ سخت گیر نہیں بلکہ دانش مند ہیں. ضرورت پڑی تو ایران کے تیل پر قبضہ کر لیں گے. یہ جناب علی ٹرمپ صاحب کا یہ ساری پریس کانفرنس ہے جو میں نے مختصر آپ کو بیان کی. اور آپ ادھر دیکھیں گے جو ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجاویز کو مسترد کر دیا اور اس حوالے سے اپنا باضابطہ رد عمل پاکستان کے ذریعے پہنچا بھی دیا ہے. اور رپورٹس کے مطابق ایران کے جواب سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہران صرف عارضی جنگ بندی کے بجائے جنگ کے مکمل اور مستقل خاتمے پر زور دے رہا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وقتی سیز فائر لائن مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک جامع معاہدہ ہی خطے میں پائیدار امن لا سکتا ہے. اور ایران میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے بھیجے گئے رد عمل میں 10 نکات شامل ہیں، جن میں خطے میں جاری تنازعات کے خاتمے، ابنائے حرمت میں محفوظ بحری گزرگاہ کے قیام اور عالمی پابندیوں کے خاتمے جیسے اہم مطالبات شامل ہیں. یہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا یہ کہنا ہے. اور جناب علی انہوں نے دنیا بھر کے جو ایرانی سفارت خانے ہیں انہوں نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو سنجیدہ نہیں لیا اور وہ اس کو سنجیدہ لے بھی نہیں رہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ حرمت کھولنے کے ٹرمپ کی فرمائش پر لکھا چابی کھو گئی ہے. ڈیڈ لائن والی دھمکی پر سفارت خانے ٹرمپ سے وقت سے آگے. یہ اس طرح کے جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے. ابھی میں آپ کو سب سے پہلے یہ ساری تقاریر سناتا ہوں جو رات کو ٹرمپ نے کی اور اس کے جواب میں عباس عراقچی نے کہا، اور پھر یہ ساری تقاریر آپ سنیے اور پھر آپ اپنا رد عمل دیجیے گا. Listen up, Trump. I'm speaking directly to you. You are not a world leader, and you have no right to interfere in the sovereign matters of other nations. You have overstepped before, and now you're threatening to impose a 25% tariff on any country doing business with Iran. This is not just an attack on trade. This is a direct violation of international law, and I will not let you get away with it. You've kidnapped Maduro in Venezuela, tried to seize Greenland, and now you're thinking of striking Iran. You believe you can rewrite the rules and push the world into chaos. But let me make this crystal clear.
I will not allow this. You may think you can bully your way to control, but the world will fight back. If you continue down this path, you will get the war you're asking for. And that war will not be just another conflict. It will escalate beyond your control. So listen closely. Trump, respect international law. If you want war, we'll see who comes out on top. But you'll regret it. Russia is now arming Iran, and I have a message for Vladimir Putin. You better listen. Intelligence reports are coming out, very strong reports, saying Moscow has started sending Iran advanced kamikaze drones. We're talking Geran 2, Shahed 136, not toys. These are serious weapons, and this is the first time Russia is sending lethal weapons to Iran since this conflict began. A very dangerous line being crossed. They're not just sending drones, they're sending food, medicine, full military support, like a complete package. And they've been planning this from the very beginning, quietly, carefully. Shipments started in March, moving fast, almost complete. And here's the worst part. Russia upgraded these drones, better engines, navigation, anti-jamming. Now they're stronger and more deadly than ever. Iran lost much of its drone power, so now they turn to Russia, and Russia steps in. Vladimir, if you're doing this, you are escalating something very dangerous. You help our enemies, you become the problem. And trust me, we handle problems very strongly. Iran, who's truly a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they fought back. They could have yielded. But think of it, if we weren't around, they had tremendous power. They had thousands of missiles, most of which we've terminated. They had thousands of drones. They were making drones and missiles all over the place. We've knocked out most of those factories. I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did and what Israel did too. And they will attack any energy infrastructure in the region which belongs to an American company or an American company is a shareholder. So the reaction would be clear. Last night, they have attacked Khark Island and Abu Musa Island with, the artillery rocket system, HIMARS as they call it, which is a low-range rockets, and they have done it from the soil of our neighbors. And this is crystal clear that now they are using the territory of our neighbors to attack